اور حضرت ابن معاویہ کے خصوصی فضائل بھی ہیں۔ ان سے پہلے آپ کو میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ حضرت ابن معاویہ کون ہیں۔ ان کا نام معاویہ ہے، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے 5 کی پشت میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ مل جاتے ہیں نسب۔ تو گویا سرکار کا نسبی رشتہ بھی ان کے ساتھ منسلک ہے، اور پھر سسرالی رشتہ بھی منسلک ہے کہ آپ نبی مکرم کے ہمارے تاجدار آقا کے آقا مدینے والے سرکار کے ساتھ بھی ہیں۔ ان کی بہن سرکار کی زوجہ محترمہ ہے حضرت ام حبیبہ، اور حضرت ابن معاویہ کی ولادت ظہور نبوت سے 8 سال پہلے، ظہور نبوت سے 8 سال پہلے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابن معاویہ نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، مسلمان ہوئے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ بلکہ صلح حدیبیہ کے سال ہجری کو حضرت ابی معاویہ مسلمان ایمان لائے، لیکن اپنے ایمان کو حکمت کی وجہ سے چھپا کر رکھا۔ اور ان کے ایمان پر دلیل کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب میرے آقا نے عمرہ قضا کیا، جب عمرہ صلح حدیبیہ پر آئے تھے تو کفار نے واپس نہیں کیا، پھر اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئے تو اس عمرے میں جب احرام سے باہر آنے لگے، آپ کو یہ پتا ہے کہ جب وہ عمرہ کرنے والا تمام مناسک ادا کر لیتا ہے، پھر سب پہلے عمرہ کے پھر احرام ہوتا ہے، تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن معاویہ نے یہ کہا کہ عمرہ قضا میں سرکار نے جب احرام مناسک عمرہ ادا کر لیے اور احرام سے باہر آنے لگے تو میں نے سرکار کے بال مولے۔ حضرت ابن معاویہ اب کافر تو بال مول نہیں سکتا، معلوم ہوا کہ حضرت ابن معاویہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان تھے، لیکن آپ نے اپنے ایمان کا اظہار مقدم کر دیا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو مسلم ہے، اور ایک دو مثال بھی دیتا ہوں۔ سرکار کے چچا جن کا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، سرکار کے بڑے پیارے چچا ہیں، اور حضرت عباس بھی اس دن ایمان لائے جس دن یہ جنگ بدر واقع ہونے والا، لیکن آپ جنگ بدر میں بھی ایسے آئے، جنگ بدر میں بھی آپ مجبوراً لائے گئے۔ آپ نے 5-6 سال اپنا ایمان چھپائے رکھا حکمت کی وجہ سے، اور جنگ بدر میں جب آپ آئے تو میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے میرے صحابہ اگر کسی کی تلوار کی زد میں حضرت عباس آ جائیں تو تلوار نہیں چلانی، کیونکہ حضرت عباس مسلمان ہے، وہ تو مجبور ہو جائے۔ لیکن حضرت عباس اگر 5-6 سال ایمان کو پوشیدہ رکھ کر ان پر کوئی قدغن نہیں ہے اور ان کے لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس وقت یہ حکومت کا تقاضا نہیں تھا، تو حضرت عباس بھی مسلمان ہے، میرے مصطفیٰ نے قبول کیا، اور حضرت ابن معاویہ کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے رکھا۔ اور یہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی فضائل کون سے ہیں؟ خصوصی فضائل ہیں کہ آپ کاتب وحی، قرآن پاک جو آپ پر نازل ہوتا تھا سرکار پر، تو سرکار صحابہ کو اپنے نام سے کیا کر فرماتے تھے کہ اس کو لکھو اللہ کے اوپر یہ وحی ہے۔ اب وہ وحی کون لکھتا ہے؟ کافر لکھتا ہے، منافق لکھتا ہے؟ نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ حضرت ابن معاویہ کو بلا کر فرماتے تھے اے ابن معاویہ آؤ یہ وحی لکھو، آپ کاتب وحی بھی ہیں، آپ کاتب خطوط بھی ہیں، سرکار کے جو دوسرے بادشاہوں کی طرف تو کاتب وحی یا کاتب خطوط امین ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے اور ایماندار ہوتا ہے، یہ آپ کے خصوصی فضائل ہیں۔ پھر آپ مجتہد، اور صحابہ میں مجتہدین کا بڑا مقام ہے، حضرت ابن معاویہ مجتہد تھے، اور اس بات میں دلیل دیتا ہوں آپ کو کہ سرکار کے ایک چچا زاد بھائی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ جن کو امت کہا جاتا ہے، پوری مصطفیٰ کی امت کے اللہ، بڑے علم والے، علم کے دریا، علم امت، اور ترجمان قرآن بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بڑے خاص دوست تھے حضرت عبداللہ بن عباس، اور حضرت علی نے خوارج کے مناظرہ کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس کو طلب کیا، آؤ خوارج
دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور خصوصی فضائل کیا ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک، ترمذی کیا حدیث پاک ہے؟ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں تسلیم دعا دراز کی، عرض کیا یا اللہ کہ حضرت معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بنا، جس کو میرے آقا فرمائے کہ ہدایت یافتہ بھی ہے، ہدایت دینے والا بھی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے۔ میرے آقا کا فرمان کیا ہم پیچھے کر دیں گے اور ہماری بات کو آگے کر دیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل ہم سامنے رکھیں گے کہ وہ آقا نہیں دیتا۔ اور ایک امام حافظ امام ایزنی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ حضرت سفیان کی بیٹی تھی اور حضرت معاویہ کی بہن، جب گھر گئے کیا دیکھا کہ حضرت ام حبیبہ نے اپنی گود میں حضرت معاویہ کا سر رکھا ہوا ہے اور پیار کر رہی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ہے ام حبیبہ تمہیں ان سے پیار ہے؟ حضرت ام حبیبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، میرے سگے بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ میرے کو پیار ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان سے محبت کرتی ہو تو اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑے محدث ہیں حارث بن اسامہ، وہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں خلفائے راشدین کے فضائل اور دیگر صحابہ کے فضائل ذکر کیے، لیکن اسی حدیث پاک میں کہ سرکار نے فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان اعظم امتی واجودها، کہ حضرت معاویہ ابی سفیان یہ میری امت میں سب سے زیادہ علم والے ہیں اور سب سے زیادہ علم اور فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری حدیث پاک جو محب جبری نے نقل کی، بڑی لمبی حدیث، اس میں بھی انہوں نے خلفائے راشدین کے فضائل، دیگر صحابہ کے فضائل، اور اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ وصائب سری معاویہ بن ابی سفیان فمن احبهم فقد نجا ومن ابغضهم فقد هلك۔ اے لوگوں سنو کہ میرے رازدار حضرت معاویہ ابن ابی سفیان، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان میرا رازدار ہے، میں راز کی باتیں سے بتاتا ہوں۔ اور کتنے صحابہ کا پہلے ذکر ہوا ہے، خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہوگا۔ اس میں حضرت امیر معاویہ بھی ہے، اب دیکھیں سرکار کا واضح فرمان ہے میرے سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا، جو بغض رکھے گا وہ ہلاک ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی پیشے سے تعلق رکھنے والا ہو، بڑے سے بڑا مشائخ میں سے کتنا ہو، بڑے سے بڑے علماء میں سے کتنا ہو، میرے آقا کے فرمان کی زد میں آ جائے گا اگر حضرت امیر معاویہ کو متعلق پیش آئے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے غلام تھے، کیسے امیر المومنین تھے، اگر اپنے اموال میں معمولی سی غلطی دیکھتے تھے نا تو برطرف کرتے تھے، معذور کر دیتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن ولید سے معمولی لڑکش ہوئی، حضرت امیر عمر نے ان کو معذور کر دیا، لاؤ آپ اپنی عہدے سے برخاست ہیں۔ لیکن حضرت امیر عمر نے دمشق میں حضرت امیر معاویہ کو حاکم مقرر کیا اور پوری خلافت کے دور میں کتنی معمولی غلطی بھی ان کی نظر آئی تو برداشت کر دیتے اور حضرت امیر عثمان نے بھی اپنی پوری دور خلافت کو دمشق کا حاکم بنایا تھا۔ معلوم ہوا کہ سرکار نے جیسے فرمایا کہ مجتہد بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور بہت بڑے سلطان بھی ہے، سب سے پہلے اسلام کے سلطان بھی ہے، یہ سارے فضائل ہیں۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان تمام فضائل کے وہ اس بات کے متعلق پیش کرنا